ناظرین، دنیا کی فانی زندگی میں ہمیں ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں جو انسان کے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، لیکن انسان اپنی عقل اور اپنے غرور پر بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور برگزیدہ بندوں کو بھی عام انسان سمجھ لیتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اولیاء اکرام کا مقام وہ مقام ہے جسے سمجھنے کے لیے دل کی آنکھ چاہیے، صرف ظاہری آنکھ نہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایسا ہی ایک واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے جڑا ہے۔ یہ نہ کہ صرف ایمان افروز ہے بلکہ ہمارے دلوں کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دینے والا اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان تاج النشاء تاجی حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ چلہ شریف بھلائی چھتیس گڑھ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں سے میری گزارش ہے کہ ہمارا چینل تاج دربار تاج النشاء تاجی کو سبسکرائب کر لے تاکہ ہماری آنے والی سبھی اسلامک ہسٹری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ یہ واقعہ اس دور کا ہے جب بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر ایک خاص کیفیت طاری رہتی تھی۔ یہ کیفیت ایسی تھی جسے عام عقل اور عام آنکھیں والا سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ بابا جان عشق الہی میں اس طرح گم رہتے تھے کہ انہیں خود کا بالکل بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ کیا پہنتے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، کس حالت میں ہیں، یہ سب چیزیں ان کے لیے انجان ہو گئی تھی۔ ان کی یہ دنیا سے الگ ایک نورانی اور روحانی دنیا تھی جہاں ادب اور اصول نہیں بلکہ محبت الہی کا فیضان جاری رہتا تھا۔ اکثر لوگ انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے اور کچھ لوگ خاموش اور عقیدت میں ڈوب جاتے تھے۔ کچھ لوگ ان کی بارگاہ میں بیٹھتے اور سکون پاتے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو ان کی اس کیفیت کو اپنی ظاہری عقل سے پرکھنے کی کوشش کرتے تھے اور اسے پاگل پن سمجھتے تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ اکثر اللہ کے خاص بندوں پر عشق الہی کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ آج کا واقعہ بھی کچھ ایسا ہی ہے جس نے ایک عورت کی زندگی بدل دی۔ یہ عورت تقریباً 28 سال کی تھی اور اس کا نام ممتا تھا، جو ایک اسکول ٹیچر تھی۔ اس عورت کو اپنی پڑھائی اور اپنی ڈگریوں پر بہت غرور اور گھمنڈ تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ وہ عام عورتوں سے بہتر ہے۔ وہ اکثر مصروف رہتی تھی۔ شکردرہ کا راستہ اس کے لیے روز کا راستہ تھا۔ وہ روزانہ اسی راستے سے آنا جانا کرتی تھی اور روز اس کی نظر ایک نورانی بزرگ پر پڑتی تھی۔ وہ بزرگ مٹی میں بیٹھے رہتے اور مٹی سے کھیلتے دکھتے تھے، جسے دیکھ کر اس عورت کے دل میں تعصب جاگتا، کیونکہ وہ بڑی ہی ڈسپلن پسند عورت تھی۔ اسے یہ بچکانہ حرکت سمجھتی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ جسے وہ معمولی حرکت سمجھ رہی تھی وہ دراصل ایسے بزرگ کی کیفیت ہے جو ساتوں آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ اس عورت کے دل میں غرور تھا، لیکن اس کا غرور ٹوٹنے والا تھا، اور وہی زبان جو تیز لہجے میں بات کر رہی تھی وہ اس بزرگ کے ذکر میں تر ہونے والی تھی۔ ایک دن اس عورت کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس بزرگ سے بات کروں تاکہ اس کی حقیقت کھل سکے۔ اس خیال کے ساتھ جب وہ شکردرہ پہنچی تب بھی وہی منظر تھا۔ حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ زمین پر بیٹھے تھے، مٹی کو ہاتھوں میں لے کر کبھی اٹھاتے تو کبھی زمین پر پھیلا دیتے۔ ان کی آنکھوں میں ایک الگ ہی جہاں کی کیفیت جھلک رہی تھی۔ وہ عورت آگے بڑھی اور طنزیہ لہجے میں بولی کہ آپ کیوں زمین پر بیٹھے رہتے ہو، مٹی سے کھیلتے رہتے ہو؟ اس عمر میں آپ کو یہ سب شوبھا نہیں دیتا۔ لوگ دیکھتے ہیں تو آپ پر ہنستے ہوں گے۔ وہ موجود سبھی لوگ حیران رہ گئے کہ بابا جان سے یہ عورت کس لہجے میں بات کر رہی ہے، اور اب بابا جان اس عورت کا کیا جواب دیں گے۔ حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر مبارک اوپر کی طرف اٹھایا تو ان کے چہرے مبارک پر نرمی، محبت، شفقت اور نور اس قدر تھا کہ اس لڑکی کے دل میں انجان سی لہر پیدا ہو گئی، لیکن غرور کا پردہ ابھی بھی اس کے دل پر حاوی تھا۔
حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت نرمی اور محبت سے فرمایا، نہیں بیٹی، ہم تو اس مٹی میں بیٹھ کر پورے ناگپور شہر کا نظام چلاتے ہیں۔ یہ الفاظ کوئی عام الفاظ نہیں تھے، یہ ایک عظیم روحانی حقیقت تھی جسے صرف اہل دل ہی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اس لڑکی کی عقل اور غرور نے اس باتوں کو جھٹلا دیا۔ وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے پورے ناگپور کے شہنشاہ ہو، کسی اچھے ڈاکٹر سے دکھوائیے اور اپنا علاج کروائیے۔ یہ کہہ کر وہ ہنستی مسکراتی وہاں سے چلی گئی۔ لیکن دراصل اس لمحے اس نے جس عظیم شخصیت کی توہین کی تھی، جو دنیاوی بادشاہ نہیں بلکہ روحانی سلطنت کے مالک ہے، وہ لڑکی یہ بات نہیں جان سکی اور اپنی ناسمجھی میں بابا جان کا مذاق بنا کر آگے بڑھ گئی۔ کچھ دن گزرے ہی تھے کہ اس عورت نے اپنی زندگی میں عجیب و غریب تبدیلی محسوس کرنا شروع کیا۔ پہلے تو اس نے اسے معمولی سمجھا، لیکن جلد ہی وہ تبدیلی اس کے لیے خوف اور پریشانی کا سبب بنتی چلی گئی۔ اس کے سر کے بال اچانک تیزی سے جھڑنے لگے اور بال بھی پوری جڑ کے ساتھ جھڑنا شروع ہو گئے۔ وہ حیران اور بدحواس ہونے لگی کہ یہ سب اچانک کیسے شروع ہو گیا۔ شروع میں اس نے سوچا کہ یہ موسم اور شاریرک کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہوگا، لیکن جب حالات دن بدن بگڑنے لگے تو وہ ڈاکٹر اور حکیموں کے چکر کاٹنے لگی، لیکن افسوس کہ ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ بال جھڑنے کا سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آدھا سر لگ بھگ خالی ہو چکا تھا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر رونے لگتی۔ اس کے دل میں بس ایک ہی سوال تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اب اس کا غرور ٹوٹنے لگا۔ پھر بڑے بڑے ڈاکٹروں کی تلاش میں وہ باہر دلی نکل گئی۔ بالآخر اس کو بڑے بڑے ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے۔ اس لڑکی کا دل دہل گیا۔ اس کا غرور گھمنڈ اس کے جھڑتے بالوں کے ساتھ ہی گرنے لگا۔ آخرکار ممتا نے اپنے اسکول والوں سے بھی پیغام بھیجا کہ وہ کچھ مہینے اسکول نہیں آ سکے گی۔ روتے روتے اس کی آنکھیں تھک چکی تھی، گویا اس کی زندگی میں سبھی دروازے بند ہو گئے تھے۔ اس لڑکی کی یہ حالت دیکھ کر اس کا بھائی بھی بہت پریشان رہنے لگا۔ پھر ایک دن اس کے بڑے بھائی نے کہا کہ ممتا، تم سبھی طرح علاج کروا چکی ہو، میرا من کہتا ہے کہ تم پر کوئی باہری اثرات تو نہیں ہیں۔ اگر کوئی باہری اثرات ہو تو میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو تمہیں پوری طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس عورت کا دل تو گواہ نہیں دے رہا تھا، لیکن مجبوری میں وہ اپنے بھائی کی بات مان گئی۔ پھر اگلے ہی دن وہ دونوں بھائی بہن حامد پہلوان کے پاس جا پہنچے۔ حامد پہلوان اپنے زمانے کے جانے مانے بزرگ تھے۔ جب وہ لڑکی حامد پہلوان کے سامنے روتے روتے اپنا قصہ سنانے لگی تو وہ کچھ دیر چپ ہو گئے اور پھر انہوں نے بڑی ہی گہری نظروں سے ممتا کی طرف دیکھا۔ پھر اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ لمحے کے بعد ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ پھر انہوں نے دھیرے سے کہا کہ بیٹی، یہ معاملہ نہ تو دوائی سے ٹھیک ہوگا اور نہ ہی کوئی ٹوٹکے سے۔ یہ کوئی سادہ مسئلہ نہیں بلکہ ایک عظیم ناراضگی ہے، اور یہ ناراضگی کسی عام انسان کی نہیں بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ سن کر ممتا کا دل دہل گیا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے روتے روتے پوچھا کہ میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ مجھے اتنا ناراض کیسے ہو گیا؟ پھر وہ اپنے گھر واپس چلی آئی۔ اس کے ذہن میں بیتے دنوں کی یادیں تازہ ہونے لگی۔ پھر اسے وہ وقت بھی یاد آ گیا جب وہ اپنے غرور اور تکبر میں حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ اس نے بابا حضور کی عاجزی کو کمزوری سمجھ لیا تھا اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کے سامنے ان کو نیچا دکھانے کی ناکام کوشش بھی کی تھی۔ یہ منظر یاد آتے ہی اس عورت کا دل کانپ گیا۔ اس کو ماتھے پر پسینہ آ گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ یا اللہ، یہ سب کچھ میری اسی حرکت کا نتیجہ ہے۔ میں نے آپ کے ایک نیک بندے کی توہین کی تھی، اب میں کس طرح سکون پا سکتی ہوں؟ میں اپنی اس
नादानी को कैसे दुरुस्त कर सकती हूँ। वो औरत बेचैन होकर अपने भाई के पास भागी और लरजती हुई आवाज़ में कहा, भाई मुझे लगता है कि मैं अपनी मुसीबत की जड़ पहचान गई हूँ। चंद ही महीने पहले मैंने शकरदरा में एक बुजुर्ग का मजाक उड़ाया था। शायद मेरी वो गलती ही इस हालत की जिम्मेदार है। उसके भाई ने पूछा, कौन बुजुर्ग, उनका नाम क्या था? उस औरत ने बड़ी ही शर्मिंदगी के साथ कहा, शकरदरा में बैठे हुए उन बुजुर्ग का नाम शायद बाबा ताजुद्दीन है। ये सुनते ही उसके भाई की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने बेचैनी से कहा कि अरे पगली, तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुझे खबर भी है कि तूने किस अजीम हस्ती की तौहीन की है? बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह कोई आम शख्स नहीं है, वो तो खुदा के खास वली है। उनकी बहुत बड़ी शान है और बहुत बड़ी अजमत है। भाई ने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करते हुए फौरन अपनी बहन को शकरदरा लेकर गया। वो औरत डरते डरते बाबा जान के करीब पहुंची और लरजती हुई आवाज़ में कहने लगी, बाबा जान, उस दिन मैंने आपका मजाक उड़ाया था। ये मेरी नादानी थी, मेरा गुरूर था। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दिल से शर्मिंदा हूँ, बराए करम मुझे माफ़ कर दीजिए। ये कहकर वो लड़की ज़ारो कतार रोने लगी। औरत की लरजती हुई आवाज़ और उसका ज़ारो कतार बहते हुए आंसू को देखकर हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे मुबारक पर एक नूरानी मुस्कुराहट बिखर गई। आपने निहायत नरमी और मोहब्बत से उसकी तरफ देखा और फरमाया, बेटी कोई बात नहीं, अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है। जो सच्चे दिल से तौबा करता है तो उसकी खताएं मिटा दी जाती है। बाबा जान की ये बात उस औरत के दिल में ठंडक बनकर उतरने लगी और दिल में सुकून की लहर दौड़ने लगी। इस बीच उस लड़की के भाई ने बाबा हुजूर से कहा, बाबा जान, मेरी बहन जिस दिन से आपका मजाक उड़ाया तभी से ये अजीबोगरीब परेशानी में मुब्तला हो गई है। इसके सिर के बाल पूरी तरह से झड़ गए हैं, यहाँ तक कि अब ये अपना चेहरा दुनिया को दिखाने के लायक भी नहीं रही। इसने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया है। ये सुनकर बाबा हुजूर ने कुछ देर खामोश हो गए। जिस जगह पर बैठे थे वहीं से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और वो मिट्टी उस औरत के हाथ में देते हुए फरमाने लगे, बेटी, हम अल्लाह के निज़ाम में दखल अंदाजी नहीं करते, वही शिफा देने वाला है। ये मिट्टी लेकर जाओ और रोज़ाना इसे अपने सर पर लगाना। अल्लाह चाहेगा तो तुम्हारे बाल दोबारा से घने हो जाएंगे। बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के ज़ुबान मुबारक से निकला हुआ ये जुमला उस औरत के दिल में यकीन बन गया। जिस मिट्टी का उसने मजाक बनाया था उसी मिट्टी को कांपते हुए हाथों से उसने ले लिया, क्योंकि उसी मिट्टी में आज उसके लिए शिफा का खजाना छुपा हुआ था। उसने बड़े अदब और यकीन के साथ उस मिट्टी को अपने सर पर लगाना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसके बाल पहले जैसे लंबे घने होते चले गए। जब भी वो अपनी गलती को याद करती तो उसके आंखों में आंसू आ जाते थे। अब उसका दिल बेचैन होने लगा और वो अपने भाई के साथ फिर से शकरदरा पहुंची और जैसे ही उसने बाबा जान को देखा तो उसके ऊपर अजीब सी कैफियत तारी हो गई। बाबा हुजूर ने मुस्कुराते हुए फरमाया, क्यों बेटी, तुम्हें तुम्हारे बाल तो वापस मिल गए ना? वो लड़की ने कहा। उस औरत ने कहा कि ये सब अल्लाह का करम और आपकी दुआओं का नतीजा है। आज मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह के नेक बंदों की बेअदबी करने वाला कहीं सुकून नहीं पा सकता। ये सुनकर बाबा हुजूर ने फरमाया, बेटी, हमेशा याद रखना, अल्लाह के बंदों का मजाक नहीं उड़ाना। गुरूर और तकब्बुर इंसान को गिरा देता है, लेकिन आजिज़ी और अदब बुलंद मकाम अता करता है। अब ये सबक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। ने सिर झुकाकर आमीन कहा और दिल ही दिल में ये अहद लिया कि कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाएगी। ना इल्म की तकरीर, ना ज़ुबान की दलील, खामोशी में बोला इश्क, यही सूफियों की तालीम। नाज़रीन, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल ताज दरबार ताजुन्निशा ताजी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।
اور اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ ہونا چاہیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔